يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. یہ جو صورتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج ماشاءاللہ آپ نے سورۃ الاسراء کا کچھ حصہ، سورہ کاف اور سورہ مریم کا کچھ حصہ سماعت فرمایا۔ یہ ایک مجموعہ ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوا ہے اور سورہ نور تک چلا گیا ہے۔ اس میں دو صورتوں کے جوڑے ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بناتی ہیں صورتیں۔ سورہ یوسف اور سورۃ الرعد یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں، اور صورتوں کے اندر جو آپس میں جوڑا ہوتی ہیں، ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک مضمون جو ایک صورت کے اندر ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ دوسری صورت میں بھی ہوتا ہے، وہ اس کے ملنے سے مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح آپس میں یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور اس کو احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں سے پوچھ کر اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی یہ شاخ جن کو انہوں نے فلسطین میں آباد کیا تھا، اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا؟ عراق کا علاقہ تھا، لیکن وہاں ان کو کوئی ساتھی نہیں ملا۔ اپنے خاندان میں سے، اپنی قوم میں سے کوئی نہیں ملا، ایک اکیلے خود، ایک ان کی بیوی، ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط، صرف 3 باپ، خاندان، قوم، قبیلہ، بادشاہ، کوئی ساتھی نہیں بنا، کوئی ساتھی نہیں بنا۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ آج آپ نے سورہ مریم میں یہ سنا ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، عسا، مجھے یقین ہے۔ جب اللہ کہتا ہے عسا تو اس کا معنی بھی ہے کہ یقین ہے، اور جب ہم اللہ سے عسا کہہ کے مانگتے ہیں اس کا معنی بھی ہے کہ مجھے یقین ہے، مجھے پکی امید ہے۔ اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ، کہ میں اپنے رب سے مانگ کے محروم نہیں رہوں گا۔ عسا اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ۔ تو انہوں نے اپنا علاقہ، اپنی قوم چھوڑ دی، اللہ اکبر۔ تو وہ آ کے بس گئے فلسطین میں، اور اب پورا وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے کہ مصر سے ہوتے ہوئے آئے، اور مصر میں ان کے ساتھ جو امتحان پیش آیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی یہ بڑی غلط عادت تھی کہ جو اجنبی اس کے ملک سے گزرتا اس کو تو وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا، اور اپنے ملک میں بھی جس کی بہو بیٹی پہ اس کی نظر پڑتی اور اس کو پسند آ جاتی اچک لیتا۔ یہ آج بھی بڑے افسروں کے کلبوں کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے، عورتیں اور لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں، اور اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا، اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ انسان یہ جو موجودہ چلن ہے، جس کو موجودہ دور کی تہذیب اور موجودہ دور کی ثقافت اور کلچر کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ انسان آزاد ہے، اور 2 چیزیں اس کی ضرورت ہے، ایک شراب اور دوسری عورت، اور کمائی کے لیے جوا اور سود، کمائی کے لیے جوا اور سود، اور حلال و حرام کوئی نہیں، اور
زندگی کے لطف کے لیے عورت اور شراب، تو اس کا یہ چلن تھا، اس کا یہ طریقہ تھا۔ اور حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی، وہ تو بہت خوبصورت تھی، وہ تو بہت خوبصورت تھی۔ جب وہاں سے گزری اسے رپورٹ مل گئی، یہ جو اللہ معاف کرے دلال اور کارندے ہوتے ہیں، یہ فوراً رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ایسا پیس آیا ہے جیسا پورے مصر کے اندر ہوگا ہی نہیں۔ عراق کے لوگ آج بھی خوبصورت ہیں، اور مصر کے لوگ خوبصورت تو ہیں لیکن ان کے ذرا نقش موٹے موٹے، افریقی ہیں وہ، ان کے نقوش اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنے شامیوں کے اور عراقیوں کے نقش خوبصورت ہیں۔ تو اس کو یہ بتایا گیا، اس نے کہا لاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے کہا اپنی اہلیہ کو کہ تو اس کو یہ نہ بتانا کہ میں اس کی بیوی ہوں، وگرنہ وہ ادھر ہی رکھ لے گا، تو اس کو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اس لیے کہ تو میری دینی بہن ہے، دینی بہن ہے۔ اسلام کے اعتبار سے انما المؤمنون اخوہ، اللہ کا قرآن میں اصول یہ ہے کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ دینی اخوت یہ ایک اور چیز ہے، اور نسبی اخوت، خونی اخوت یہ ایک اور چیز ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اور ادھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ حفاظت تو کرنے والا ہے۔ تو جب اس کے پاس اس کی خلوت گاہ میں لے جایا گیا حضرت سارہ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، نیت اس کی خراب ہوئی، بری نیت سے آگے بڑھنے لگا، اللہ رب العزت نے جسم مفلوج کر دیا، شل ہو گیا، شل ہو گیا۔ جب یہ دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس عورت کے ساتھ جو میں نے برا ارادہ کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے، کہتا مجھے معافی دے دے اور میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے صحت دے دے۔ انہوں نے دعا کی، جب ٹھیک ہو گیا تو انسان کا یہی حال ہے، جب مشکل میں ہوتا ہے تو بڑا نرم پڑتا ہے، کہتا ہے مولا چھوڑ دے، جب ٹھیک ہو جاتا ہے کہتا ہے کون۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، اور سورہ شورى میں، سورہ زمر میں 25ویں پارے میں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اگر مصیبت آ جائے جھولی پھیلا لیتا ہے، اللہ اکبر، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم اس کی بیماری اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو پھر ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس کو ہمارے ساتھ کبھی کام ہی نہیں پڑا تھا۔ دیکھتے ہیں انسان کا حال یہی ہے، جب نہیں ہوتا وظیفے پوچھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تسبیحاں پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی کو کام چل جائے، اور جب چل جاتا ہے تو پھر نہ مسجد یاد، نہ دین یاد، نہ رشتے یاد، نہ ضرورتیں یاد، کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں مل رہا، جی فرصت ہی نہیں ہے۔ بس یہ انسان کا حال ہے۔ ٹھیک ہو گیا پھر خبیث کی نیت خراب ہو گئی، پھر اس کی نیت خراب ہو گئی، اللہ رب العزت نے پھر پکڑ دیا، کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے جس کو تم لے کے آئے ہو، یہ تو کوئی جن ہے، یہ جنی ہے، یہ عورت نہیں ہے۔ اور ڈر گیا، اور اپنے خاندان کی ایک خوبصورت لڑکی خادمہ بنا کر ساتھ بھیج دی، اور کہتا ہے لے جاؤ ان کو، وگرنہ میں تو مفلوج ہو جاؤں گا۔ تو جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام دعا میں تھے، اللہ اکبر، یہ ہے جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ہی حفاظت فرماتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں، عراق میں تھے تو اللہ نے آگ میں حفاظت فرمائی، پوری قوم ان کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر سکی، ایک بندے کو بادشاہ، اس کی فوج، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ سارا دشمن ہے، لیکن ابراہیم کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ پہ بھروسہ، یہ ہے یقین۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی یہ یقین اور ایمان نصیب فرما دے۔ اگر میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
امریکہ نہیں بگاڑ سکتا، سپر پاوریں نہیں بگاڑ سکتی، ایٹمک طاقتیں نہیں بگاڑ سکتی، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر میرا اللہ چاہے۔ اور اگر اس کی مرضی ہے کہ اس نے مجھے اپنے پاس لے جانا ہے تو پھر کسی کے بلانے کی ضرورت نہیں، اندر سے ہی کچھ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے دوست تھے یہاں حاجی آباد میں، فوت ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد تشہد میں بیٹھے ہوئے، امام نے السلام علیکم السلام علیکم سلام پھیرا اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے۔ لوگوں نے کہا سلام کی پھیرا ہے کی ہوا ہے، دیکھا تو ختم، بیٹھا بیٹھے ختم۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسے بھی ہیں جو اس طرح فوت ہوتے ہیں، کچھ سجدے میں فوت ہو گیا، کچھ قیام میں فوت ہو گیا۔ ہمارے ساتھی تھے پتوں کی کے عمرہ کرنے گئے، یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے، طواف کر رہے تھے، تیسرے کے چوتھے چکر کے اندر طبیعت خراب ہوئی، وہیں لیٹ گیا، وہیں ختم ہو گیا طواف کرتے ہوئے احرام باندھا۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما دے۔ اور کئی اللہ اکبر، یاد ہے جب وہ زلزلہ آیا تھا 2000 کتنے کی بات ہے، 5 کی کہ 8 کی؟ 5 کی، 2005 کی بات ہے۔ تو جن لوگوں نے وہاں ریسکیو کا کام کیا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہوٹلوں کے اندر لوگ کس حالت میں مرے ہوئے تھے اور کس حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ انا للہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں انسان اٹھے گا، جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تمہیں آنی چاہیے فرما برداری کی حالت میں۔ نافرمانی کی حالت میں مر گئے تو نافرمان اٹھو گے، اور فرما برداری کی حالت میں مر گئے تو فرما بردار اٹھو گے۔ اس لیے انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کب میری موت آ جائے گی۔ تو خیر بات یہاں سے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، جب واپس آئے تو پوچھا سناؤ خیریت رہی؟ کہنے لگی اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے بچا لیا اور یہ خادمہ اللہ رب العزت نے ساتھ دے دی، انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی ساتھ دے دی، میری نوکر بنا دی ہے، میری خادمہ بنا دی ہے، اور میں آپ کو دیتی ہوں، میں آپ کو دیتی ہوں، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ اور شریعت کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے نکاح کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق جائز قرار دیا ہے، نکاح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہی ہے نا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اس خاتون کو تیری بیوی بنا رہا ہوں۔ یہی کہتا ہے نا باپ، یا باپ کی اور چچا کی وکالت کرتے ہوئے وہ مولانا صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی قاری صاحب یہ کہہ دیتے ہیں، یا قاضی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جس زمانے میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا تو جو غلام ہیں ان کو خریدا بھی جا سکتا تھا، بیچا بھی جا سکتا تھا، اور وہ ملکیت میں آ جاتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی تھی خواتین۔ ایک مصر کے بادشاہ نے لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ، اور وہ مصر سے آئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے بطن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے حضرت ابراہیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بیٹے حضرت ابراہیم عطا فرمائے۔ تو یہ بھی جائز ہے، اس وقت بھی جائز تھا، اور آج یہ ختم ہو گیا نہیں، آج بھی جائز ہے، لیکن چونکہ اس وقت بین الاقوامی معاہدہ یہ ہے کہ انسانوں کو غلام اس طرح بنانا جائز نہیں ہے، لوگوں نے معاہدہ کر کے آپس میں اس کو موقوف کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی چلو ٹھیک ہے، یہ جب تک لوگوں نے موقوف کیا ہوا ہے اس کو موقوف رکھیں، کیونکہ اسلام بھی کوئی اس کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اسلام بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ گردنوں کو آزاد کروایا جائے، گردنوں کو آزاد کروایا جائے، غلاموں کو آزادی دی جائے، اور اس کی بڑی اسلام نے راہیں کھولی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو۔ تو اب صورت ایسی بن گئی ہے بین الاقوامی طور پر، اس لیے
مسلمان علماء اور اسلام نے اس کو قبول کیا ہوا ہے کہ نہیں تو ٹھیک ہے نہ، لیکن غلام بنانے کے لیے پیسے کے ساتھ غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی آدمی کہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ پیسے کے ساتھ عورتوں کو خرید کے داشتہ رکھتے ہیں، گھروں میں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، پیسے کے ساتھ کہتے ہیں جی خرید کے لائے ہیں، بنگال سے خرید کے لے کے آئے ہیں، سری لنکا سے خرید کے لائے ہیں، فلپائن سے خرید کے لائے ہیں، تھائی لینڈ سے خرید کے لائے ہیں، ادھر سے خرید کے لائے ہیں، ادھر سے خرید کے لائے ہیں۔ پیسے کے ساتھ نہیں خریدی جاتی عورت۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا کہ اسلامی جہاد ہو، جنگ ہو، اسلام کے جھنڈے کے نیچے اسلامی امیر اسلام کے جھنڈے کے نیچے اسلام کے لیے جنگ کرے کافروں کے ساتھ، اور پھر اس جنگ کے اندر کافر قید ہو جائیں تو اسلامی امیر اور حاکم کے لیے اجازت ہے کہ ان کو لونڈی اور غلام بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ یہ حکم آج بھی قائم ہے، لیکن یہ اختیاری حکم ہے۔ اگر وہ چاہے اس پر عمل کر دے، چاہے ان کو ویسے ہی چھوڑ دے، قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دے، چاہے پیسے لے کے چھوڑ دے، اللہ نے آپشن رکھی ہوئی ہے۔ لیکن غلام بنانے کی آپشن موجود ہے اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یو این او کیا اور ساری نیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے پھر بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، لیکن یہ پیسے کے ساتھ نہیں اور یہ آپس کی کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں، یہ صرف اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہ فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، پکڑ لو پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو، اور چاہے الا ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے قبضے میں آ جائے تو تم ان کو اپنی بیویاں بنا لو۔ انہم غیر ملومین، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ سورۃ المومنون کے اندر یہ بات آئے گی۔ یہ ایک ضمنی بات آ گئی جس کے بارے میں لوگ بہت بڑی غلط فہمی کہہ رہے ہیں۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ تعلق جائز ہے، پیسے کے ساتھ خریدی جا سکتی ہے، تو آج بھی پیسے کے ساتھ خرید کے لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ لڑکیاں گھر میں ڈال لیتے ہیں۔ حرام، ناجائز ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ہم اگر کسی پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے ایسا کر لیتے ہیں، جیسے سنتے ہیں ہم یہ داعش والے اور اس طرح کے یہ جہادی گروپ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس علاقے کے اندر یہ کارروائیاں کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کی بیٹیوں بہوؤں کو یہ اللہ معاف کرے اس طرح قیدی بنا کے اپنے حرم بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جس نے 4 لوگ اکٹھے کیے ہوئے اس نے جہاد شروع کیا اور وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ غلط بات ہے۔ جہاد ایسے نہیں ہوتا، جہاد ہوتا ہے امام کے تحت۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس کو مسلمان امیر بنائیں اور اس کے اوپر علماء کا اعتماد ہو اور اس کے اوپر جو اس علاقے کے اہل الرائے ہیں ان کا اعتماد ہو اور اس کا اختیار بھی ہو، اس کا کوئی اختیار بھی ہو، اس کے ساتھ کوئی فوج بھی ہو، پولیس بھی ہو، اس کے ساتھ لوگ بھی ہوں۔ صرف ایک ہی آدمی اور وہ اپنے آپ میں امیر ہے، باقی سب کو یہ سمجھتا ہے۔ بڑے مسئلے ہیں، اللہ کی قسم اتنے مسئلے پیچیدہ ہوئے ہیں اور اس قدر کام خراب ہوا ہے اور ہر چیز یولیدہ فکری اور اتنا جو ہے نا ذہنی انتشار ہے لوگوں کے اندر کہ وہ بات رہی نہیں۔ علم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، یکثر الجہل، جہالت پھیل جائے گی۔ کون سا علم اٹھے گا؟ دین کا علم اٹھے گا، دین کا علم اٹھے گا۔ لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا دین پھیلایا جاتا ہے، لیکن صحیح علم یہ کسی کے پاس ہے۔ بولنے والے بہت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ ہے اپنی امت کے متعلق وہ ان رہنماؤں اور پیشواؤں کا ہے جو لوگوں کو
گمراہ کریں گے۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، عمل گھٹ جائے گا، یفش القلم، لکھنا پڑھنا عام ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور چیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نشر ہو رہا ہے، لیکن عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ سنانے والے سمجھتے ہیں کہ سنانا کام ہے اور سننے والے سمجھتے ہیں کہ سننا کام ہے۔ نہ سنانے والوں کا عمل، نہ سننے والوں کا عمل نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے سنانے والے اور سننے والے بنائے جو عمل کرنے والے ہیں۔ بات دور نکل گئی، اللہ اکبر کہاں سے آئی تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لونڈی بنانا جائز ہے، لیکن کس کو؟ جنگ کے اندر، جو شرعی جنگ، جہاد ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو، امام کے حکم کے تحت، اسلام کے جھنڈے کے تحت اسلامی فوج جہاد کرے تو کافر کو غلام بنانا جائز ہے۔ اور یہ بات کافروں کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں غلام بنا لیں گے، یہ ہمیں غلام بنا لیں گے، یہ ہمیں لونڈی بنا لیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس جہاد کا پتہ کاٹ دو، اس جہاد کو ختم کر دو۔ سب سے زیادہ ان کو جس چیز سے خوف آتا ہے وہ یہی جہاد ہے۔ اس جہاد کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو بڑا بدنام کیا ہوا ہے۔ اس کا نام انہوں نے دہشت گردی رکھا ہوا ہے، اور خود کتنے بڑے دہشت گرد ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ عراق میں کیا کیا، ایران کے ساتھ کیا کر رہا ہے، سوڈان میں کیا کیا، انڈونیشیا میں کیا کیا، جہاں کہیں ان کی جو ہے وہ الجزائر کے اندر اسلامی فرنٹ کے نام سے ایک پارٹی تھی، انہوں نے انتخابات جیت لیے، حکومت قائم کر لی، لیکن فرانس نے اور دوسرے لوگوں نے اپنی فوج کو، اپنی جو ان کی پالتو فوج تھی اس کو کھڑا کر کے ذبح کروا دیا، نہیں حکومت بننے دی، نہیں بننے دی۔ خیر یہ باتیں دوسری ہیں، دوسری طرف بات نکل جائے گی۔ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ چیز ان کو سب سے زیادہ ناگوار ہے۔ اور دوسری چیز کیا سب سے زیادہ ناگوار ہے؟ عورت کو اس کی حدود کے اندر رکھا جائے۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت کو حدود کے اندر رکھا جائے جو اسلامی حدود ہے، نہیں، عورت کو باہر لے کے آؤ، عورت کو جنس بازار بناؤ، بازار کی جنس بناؤ عورت، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز کیا ہے جس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ شریعت کی تنفیذ، اللہ کے حکم کی تنفیذ، جو اللہ کی شریعت ہے اس کے مطابق قانون بنایا جائے۔ کہتے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ جہاد ختم کر دو، عورت کو آزاد کر دو، شریعت کو معطل کر دو، اور معیشت کو آزاد کر دو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ سود نہیں، جوا نہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں قابل قبول نہیں۔ یہ چار چیزیں چھوڑ دو، باقی تمہارا اسلام ہمیں قبول ہے، جو مرضی کرتے ہو، تسبیحاں پھیرو، جماعتیں نکالو، نمازیں پڑھو، مسجدیں بڑھاؤ، جو مرضی کرو، یہ چار کام جو ہے نا یہ چھوڑ دو، باقی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ آج سنا آپ نے سورہ اسراء کے اندر وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، میرے نبی قریب ہے کہ یہ تمہیں پھسلا دے، بہکا دے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ تو یعنی تیرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، زور ڈال رہے ہیں کہ تو دین کو بدل دے، ہمارے متعلق ایسی بات کر دے جو ہم نے نہیں کہی۔ إِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر تو ان کے دباؤ اور ان کے بہکاوے میں آ کے یہ بات کر دے تو تجھے دوست بنا لیں گے، لیکن یہ تمہیں دوست بنا لیں گے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم دنیا میں بھی دگنی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیں گے۔ اللہ کے نبی کے متعلق تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ اصل میں یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ کوئی بات اللہ نے نہیں کہی اس کو دین بنا دو، یا اللہ نے کہی ہوئی ہے اس کو دین سے حذف کر دو، لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے، لوگوں کے دباؤ میں آ کر، ان کے لالچ میں آ کر۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ایڈ دیتے ہیں اور چینل دیتے ہیں
اور سپورٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑی آفریں آتی ہیں کہ دین کو بدل ڈالو، اور دین کو بدلنے والے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بدلا ہوا دین پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، دین محفوظ ہے اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث کے اندر، اور بناوٹی اور خانہ ساز اور جعلی دین پھیلایا جا رہا ہے۔ اس دین کے پیچھے نہ چلنا، دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ ہے، اور اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ خلافت راشدہ، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، وہ دین پوری طرح ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ تاریخ کی پوری روشنی کی، پوری ہسٹوریکل لائٹ کے اندر جس طرح دن کی روشنی ہوتی ہے، وہ دین اس طرح ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ خیر اصولی بات تھی، میں نے کہا کہ چلو موقع ہے میں آپ کے ذہن میں بٹھا دوں، کئی سننے والے بھی سن لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں، جاننا سمجھنا ان باتوں کا بہت ضروری ہے، وگرنہ کنفیوژن ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں دین کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام چلے گئے، اور وہاں جا کے اللہ رب العزت نے ان کو، اللہ اکبر، لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی، تو اللہ رب العزت نے وہاں ان کو اولاد دے دی، اور ان کی اولاد وہاں بس گئی، اور جو لونڈی ان کو حضرت ہاجر ملی تھی ان سے بھی اللہ رب العزت نے اولاد دے دی، حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا، مکے والوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ بنی اسرائیل شام سے، ابراہیم علیہ السلام تو شام میں آگے بس گئے تھے، مصر میں کیسے چلے گئے؟ مصر میں کیسے چلے گئے؟ اس کا جانے کا سبب کیا بنا، یہ بتائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی جگہ جا کے کچھ نہیں سیکھا، پیدا ہوئے اسی حالت میں بڑھ کے جوان ہو گئے، اور جو کچھ معاشرے کے اندر لوگ کرتے تھے، اگر لوگ بکریاں چراتے تھے تو آقا نے بکریاں چرائی، لوگ تجارت کرتے تھے تو آقا نے تجارت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی مدرسے میں جا کے پڑھا کچھ نہیں۔ النبی الامی، وہ نبی جو بالکل زمانے کی تعلیم سے ناآشنا تھے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کی حفاظت فرمائی، زندگی میں غلط کام نہیں کیا، شرک نہیں کیا، برائی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، پاکیزہ فطرت، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بڑا پاکیزہ کردار تھا۔ تو آپ نے تو کہیں سیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، تو کہنے لگے اس کا جواب دیں کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے چلے گئے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ صورت اتاری کہ بنی اسرائیل کا مصر میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، اللہ نے کنویں سے نکال کے مصر کے عزیز کے گھر میں پہنچایا، اور گھر والوں نے جیل میں ڈالا، اور اللہ رب العزت نے جیل سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا، اور تخت پہ بٹھا کے اپنے بھائیوں کو بلایا جب مصر میں، تو وہی مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ یہ ہے اس کا سبب، پس منظر اس کا یہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے جواب بھی دیا، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دی کہ یہ آپ کے بھائی اور آپ کے کزن اور آپ کے خاندان اور آپ کے بھائی بند جتنے ہیں، یہ آپ کو نکالنے والے ہیں، انہوں نے آپ کو بے گھر کر کے نکالا ہے، اور ایک وقت آئے گا جیسے یوسف کے سامنے ان کے بھائی ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، تصدق علینا، آئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، کھوٹے پیسے لے کے آئے ہیں غلہ اور انار خریدنے کے لیے، وہ بھی لے لے، وہ بھی دے دے، لیکن ہماری ضرورت زیادہ ہے، کچھ خیرات بھی دے، اللہ، کچھ خیرات بھی دے، وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تو مکے والے بھی تجھ سے خیرات مانگنے بھی آئیں گے، بھیک مانگنے بھی آئیں گے، اور کعبے کے دروازے پہ تو کھڑا ہوگا اور تیرے سامنے یہ کہیں گے، جب آپ کہیں گے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا بتاؤ، اللہ اکبر، تو کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم،
بڑے مہربان بھائی ہو اور بڑے مہربان بھتیجے ہو، تیرے کرم اور تیری عنایت اور تیرے عفو درگزر کی امید رکھتے ہیں۔ تو فرمایا میں بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جواب بھی دے دیا اور خوشخبری بھی سنا دی۔ اور اس صورت کے اندر جو چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، بچپن سے ہی سنتے آئے ہوں گے، میرا خیال کئی دفعہ سنا ہوگا، اس لیے واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ حقیقت بتاتا ہوں جو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے اس صورت کی روح۔ یہ پورا جو گروپ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمکن عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، ان کے قدم جما دے گا، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کو دبایا نہیں جا سکتا، اتنا ہی یہ ابھریں گے جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ بشارت ہے ان صورتوں کے اندر، اور اس صورت میں بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام بھائی حاسد بن گئے، سگے بھائی حاسد بن گئے۔ اللہ اکبر! پلان بناتے ہیں کہ قتل کر ڈالو۔ وہ ایک ان میں سے یہودا ذرا سمجھدار تھا، تو کہنے لگا خدا سے ڈرو، بھائی کو مارو نہیں۔ تو میں یہی ہے نا کہ باپ زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اس کو آگے پیچھے کر دو، اللہ اکبر، کہیں جنگل میں چھوڑ دو، کہیں ڈل میں ڈال دو، جب تک تو بعض سیارت ان کو تم فائلین، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ذبح کر دینا، مار دینا۔ یہ تو بڑی سنگ دلی اور بہت ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ چلو کہنے لگے ایسا کر دیتا، اور برگلا کے ابا کو بھی دھوکہ دے کے اور بھائی کو بھی فریب دے کے لے گئے۔ اللہ اکبر! جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے تو انسان اچھے اچھے لوگ، نبیوں کی اولاد، اور یہ تو نہیں کہ وہ بے نماز تھے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ دو چیزیں، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ اور حسد ہوتا ہی تکبر کی وجہ سے ہے۔ جو علماء انسانی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہیں نا، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان کو حسد جو ہوتا ہے نا، اس کا اصل محرک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر۔ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کو یہ ملا ہوا ہے، اچھا انہوں مل گیا تو میں رہ گیا ہوں، اسی تیسی ہے، ستیہ ناش ہو جائے گا، نہ رہے گا، مینوں ملے نہ ملے انہوں کو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے حسد، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور حسد یہ ایسی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم الحسد، حسد سے بچو، یہ ایسے نیکیوں کو برباد کرتا ہے جیسے آگ ایندھن کو برباد کر دیتی ہے۔ ایندھن کے اندر آگ لگ جائے تو کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خاک اور راکھ۔ اسی طرح نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے حسد سے بچو۔ اس لیے کسی پہ حسد نہ کیا کرو۔ جب کسی کے متعلق دل میں یہ بات آئے، دعا دیا کرو، اللہ اس کو اور دے، میرے مولا اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ رشک بندہ کر سکتا ہے، کسی کو دیکھ کے اپنے لیے مانگ لے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جو اس کو ملا ہوا ہے نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے۔ حسد بڑی غلط چیز ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد سے ابا سے ان کو اللہ اکبر فریب دے کے لے گئے، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ آپ کو پتہ ہے، اور پھر روتے ہوئے واپس آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن، وہ فرمایا کرتے تھے، اور رو کے بندہ سچا نہیں ہوں گا۔ یوسف دے بھائی روندے آئے لیکن جھوٹے سن۔ تے اج بھی جڑے روندے نے نا یہ جھوٹے نے، جڑے بڑا روندے نے نا یہ جھوٹے نے، انہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اور پھر قافلہ آیا، انہوں نے وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول لٹکایا، تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اسی وقت یہ بات ڈال دی تھی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف تو گھبرانا، ایک وقت آئے گا کہ ان کے کرتوت کا تو ان کو بتائے گا، اب انہیں پتہ نہیں ہے، تو گھبرانا۔ بالکل آرام سے کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈول لٹکایا، ڈول کے ساتھ وہ اوپر آ گئے۔
جب پانی کی جگہ وہ پانی کے لیے ڈول لٹکایا، ساتھ یوسف علیہ السلام آ گئے اور چاند کیسا، اللہ، یوسف علیہ السلام کا قوت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، غالباً چوتھے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، غالباً چوتھے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یوسف اتنے حسین، مجھے لگا کہ اللہ رب العزت نے آدھا حسن ساری دنیا کو دیا ہے اور آدھا اکیلے یوسف کو دیا۔ اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن اس نے دیکھا، بالکل وہ تو مبہوت ہو گیا، گرویدہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہ بڑا قیمتی مال مل گیا، جا کے بیچ دیں گے۔ مصر کی طرف جا رہے تھے، شام کے علاقے سے مصر کی طرف جا رہے تھے، وہاں جا کے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو جس نے دیکھا وہی گرویدہ ہو گیا۔ تو جو بہت بڑا وزیر تھا اس نے دلچسپی ظاہر کی اور اس کی بیوی کہنے لگی وقال، تو اس نے کہا کہ اس کو ہم جو ہے نا لے جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ وقالت امرأۃ العزیز، اس کو کہنے لگی اس کو ہم اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے جائے، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے جائے۔ اللہ اکبر۔ خیر اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کے عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، لیکن وہاں بھی امتحان پیش آ گیا۔ جو لے کے گئی تھی تو وہی گرویدہ ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی بڑے ماشاءاللہ خوبصورت تھے، اور اب جب اتنے اچھے گھرانے میں چلے گئے اور کھانا پینا رہنا سہنا دنوں میں کیا سے کیا ہو گئے، تو وہ تو دیوانی ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس کی نگاہ بری ہو گئی، اس کے دل میں برا خیال آ گیا، ان کو ڈورے ڈال کے بہکانے لگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو پتھر تھے، وہ آنکھوں کے اشارے کرتی ہے، وہ نظر نیچی رکھتی ہے، اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کیسے لوگوں کے انداز ہوتے ہیں نا، کبھی دوپٹہ گرا دیا، کبھی قمیض اٹھا لی، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، نخرے اور یہ گرویدہ کرنے کے لیے۔ وہ جوان ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ بالکل ٹھنڈ ہے، کچھ بھی نہیں، کبھی اٹھا کے نظر دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن اس نے یہ کیا کہ جی دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی تلک یوسف، میں تو مر گئی تیرے پیچھے اور تو نے کبھی میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، ہائی تلک، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے تو پکا ارادہ کر دیا، اور یوسف بھی کر لیتے، وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ ان کے اندر جذبات نہیں ہیں، ان کے اندر یہ جذبات نہیں ہیں، ہمت بھی وہمہ بہا، وہ بھی کر لیتے لولا رأى برہان ربہ، اگر ان کے سامنے اللہ کی دلیل نہ ہوتی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند عمل ہے۔ میرے بھائیوں، جوانوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، جوانوں، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، ان میں سے ایک وہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، کہ وہ آدمی جس کو کوئی ایسی عورت دعوت دیتی ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں تجھے چاہتی ہوں، میں تجھ پہ مرتی ہوں، آ جا، میں تیرے پیچھے قربان ہوتی ہوں۔ دعته امرأة ذات منصب و جمال، بڑی خوبصورت اور بڑی سٹیٹس والی عورت اس کو دعوت دیتی ہے، تو وہ جوان، بھرپور جوان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں توجہ کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور صحابہ کرام ایسے ہی تھے، صحابہ کرام ایسے ہی تھے۔ حضرت ابو مرثد غنوی ایک صحابی تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، اور اسلام لانے سے پہلے ان کا کام کیا تھا؟ چوری ڈکیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے، وہ کام چھوڑ دیے۔ تو جب مکے کے اندر کچھ لوگ قید تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ میاں اب تیری ضرورت ہے، ان کو چھڑا کے لا۔
وہ کہتا ہے جی مجھے کنا ٹپڑیاں تو بڑیاں ہوندیاں نے، جدرے کھولنے بھی بڑے ہوندے نے، میں نبڑ لاں گا، یہ مہم میں سر کروں گا۔ تو جس گھر میں قیدی ہوتا چلے جاتے، تالا توڑتے کھولتے اس کو آزاد کر دیتے، تو وہ چلا جاتا ہے، تو پھر دن کو چھپے رہتے، پھر یہ اس طرح کرتے۔ تو ایک ان کی جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے کی ایک عورت سے آشنائی تھی، اس کا نام تھا اناق۔ تو ان کی اس کے ساتھ آشنائی تھی۔ تو اس نے ایک دن یہ رات کو اندھیرے میں جا رہے تھے، تو وہ بھی کہیں نکلی ہوئی تھی، تو اس کی نگاہ پڑ گئی تو اس نے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد، کہنے لگے ہاں، کہنے لگی مجھے پہچانا، کہنے لگا پہچان لیا، میں اناق ہوں۔ تو کہنے لگی اچھا تم مرثد ہو، میں اناق ہوں، تو اب انتظار کس چیز کا، آؤ مزے کریں، پرانی یادیں تازہ کریں، اب رات کا سماں ہے، خلوت کا موقع ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کہنے لگے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہنے لگی اوے میں اناق ہوں، اللہ اکبر، تیرے ساتھ میرا تعلق تھا، دوستی تھی، یارانہ تھا، اور ہم اکٹھے وقت گزارتے تھے۔ کہنے لگے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہنے لگی میں ابھی شور ڈال دوں گی، ابھی لوگوں کو خبردار کر دوں گی کہ یہ ادھر آیا ہوا ہے اور یہی ہے جو لوگوں کو لے کے جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو مرضی کر دے، میں نے تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھانا، میں نے آنکھ بھی نہیں بڑھانا۔ اسلام انسان کو ایسا لگا دیتا، اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام بالکل ایسے ہی۔ تو خیر جب اس عورت نے بہت ہی پیچھے پڑ کے ان کو پکڑ کے ساتھ ملانا چاہا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے سے قمیص بھی پکڑا، پھاڑ دیا، اور بھاگ کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور آخری مین گیٹ کے اوپر پہنچے تو آگے سے صاحب آ رہے ہیں۔ اب بیگم صاحبہ پیچھے بھاگ رہی ہیں، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، اور وہاں جا کے دیکھا جب صاحب آ گئے تو کہتی ہے ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا يسر وعذاب علیم۔ یہ جو جھوٹا عشق ہے نا، یہ فوراً بدل جاتا ہے، یہ فوراً بدل جاتا ہے۔ پاکیزہ عشق وہی ہوتا ہے جو انسان اپنی بیوی سے کرے۔ عشق کرنا ہے نا تو اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، جو آپس میں پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے نکاح جیسا تعلق جو ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیار کرنا ہے تو بیوی خاوند سے کرے، خاوند بیوی سے کرے۔ یہ کیا ہے کہ انسان جھک مارتا پھرے ادھر ادھر، اللہ اکبر۔ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، سوچ میں، فکر میں، تعلقات کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے پہ پہنچی، اب کہتی ہے کہ ان کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اور یہ تو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، دیکھو میرے پیچھے بھاگتی آئی، میری قمیص پھاڑ دی۔ تو وہاں انہوں نے تحقیق کی اور پوچھ گچھ کی، تو ایک بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ موقع کی گواہی تو یہی ہے کہ یوسف سچا ہے۔ دیکھو نا، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی تو پتہ لگتا کہ یہ مزاحمت کرتے ہوئے آگے سے قمیص پھٹی ہے، یہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، انہوں نے دھکا دیا اور کھینچا، آگے سے قمیص پھٹ گئی۔ اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھاگ رہا ہے اور وہ پیچھے دوڑ رہی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ چاہتی ہے اس کو اپنی طرف کھینچ، تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر، جب پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی دیکھی تو صاحب کی آنکھیں کھل گئی کہ بیگم بدنیت ہے، یہ خرابی بیگم کی ہے۔ لیکن یہ ہائی جنٹری کی بیگمیں بھی پھر بے لگام ہوتی ہیں، ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ اب ہم کیا کہیں، کیا کہیں اس کو، دیوس نہیں کہہ سکتے کہاں جاتی ہیں کیا کرتی ہیں، اس لیے کہ خود بھی گندے ہیں، خود بھی گندے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ کہتی ہے تو کہاں جا کے جھک مارتا ہے، تو کیا کرتا ہے، مجھے کیوں روکتا ہے۔ اور وہ جو معاشرہ ہے یورپ کا معاشرہ، بے لگام، بے حیا، بے شرم معاشرہ، وہ کہتے ہیں کہ وہی معاشرہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی آ جائے، وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی کلچر، وہی ثقافت
وہی رہن سہن اور وہی طرز زندگی یہاں بھی آ جائے، جہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، باپ بیٹی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم کس کے ساتھ جا رہے ہو، شوہر اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتا کہ تو نے کس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، کون تیرا بوائے فرینڈ ہے، بیوی شوہر کو نہیں کہہ سکتی کہ تیری گرل فرینڈ کون۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایسی آزادی آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں کہ یہ دن ہمیں دیکھنے نصیب ہوں، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی شروعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو وہ بیچارہ منہ بسور کے چپ کر گیا، کہنے لگا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تیرا چکر ہے اور تم بڑی چکر باز ہوتی ہو، تم بڑی چکر باز ہوتی ہو۔ تو اللہ اکبر، اس کے بعد یہ قصہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا، پورے شہر کے اندر ہر لوگوں کی زبان پہ، اور لوگ کہتے کیا ہے، یہ نہیں کہ یہ اس عورت نے برا کیا، اس عورت نے برا کیا، اس کو کوئی غیرت کا اور کوئی اس کو شرم کا مسئلہ بنا کے لوگ کہتے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کیسی بیگم نکلی، ایک بندے کو پھانس نہیں سکی، ایک بندے کو نہیں پھانس سکی، اور بندہ بھی جو گھر کا نوکر ہے، یہ کوئی بات ہے کہ ایک بندہ بھی اس کے قابو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ قد شغفها حبا، گھر کے نوکر کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے، اور دیوانی بھی ایسی ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے پڑی اور پھر ناکام ہو گئی۔ یہ کیسی عورت ہے، یہ کوئی ٹانگی نہیں، یہ کوئی ولی نہیں، یہ کوئی ناز نخرا ہی نہیں۔ اس نے بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ یہ میں نے ایسا کیا ہے تو یہ اس کی وجہ ہے، یہ اس کی وجہ ہے، کہنے لگی تسی ازما کے دیکھ لو، تسی اپنا چکر چلا کے دیکھ لو، تسی زور لا لو، میں نہیں چلا سکی تو تسی اپنا کچھ جادو چلا کے دیکھ لو، تم اپنا زور لگا کے دیکھ لو۔ کہتی ٹھیک ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اور قرآن کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی چور تھا۔ یوسف پہ اکیلی بیگم نہیں مرتی تھی، سارے شہر کی آئیڈینٹی مرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے سمعت بمکرہن، ان کا مکر سنا، ارسلت الیہن، کہتی آ جاؤ تم بھی زور لگا کے دیکھو۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، پھل سجے ہوئے ہیں، کانٹے چھریاں پڑے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو حکم ملتا ہے وقالت اخرج علیہن، اور یوسف یہاں سے گزرو۔ دیکھتی ہے یوسف کو، اللہ اکبر، یوسف شہزادہ، یوسف اللہ اکبر، اور میک اپ کیے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اشوے اور نظر بازیاں اور آنکھوں کے مٹکے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ٹھنڈے ٹاپ، کوئی اثر ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں یوسف کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ، یہ سارا کچھ زور لگا کے دیکھا کہ یوسف کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اکبر نہ ہو، تو کہنے لگی یہ تو کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں لیتا، کہنے لگی یوسف اسی تیرے واسطے مرنیاں پہ تو سانو دیتا بھی نہیں، قطعنا ایدیہم، مردیاں نہیں پہ اسی اپنے آپ کو ذبح کر لیا، اسی چھریاں پھیر لیا گیا۔ وہ نہیں ہوتا نا، مینو آدھے نے فون، بڑی مشکل ہے آفت صاحب، اگر میں نے کیا نہ تو وہ کہتی ہے میں خودکشی کر لوں گا، میں کہتا کر دے تو خودکشی، میں کہتا ہوں کرنے دے اس کو خودکشی، وہ لڑکی کہتی ہے میں کر لوں گی، وہ لڑکا کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا، اور کئی لوگ بالکل کر بھی لیتے۔ تو اللہ اکبر، تو وہ کہنے لگی قطعنا ایدیہم، ہم اپنے آپ کو ذبح کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کر دیے ذبح سے کر لو، مینو کی پیا وقطعنا ایدیہم قلنا حاشا للہ، جب چھریاں پھیر کے بھی یوسف کا دل پسیجا نہیں تو کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ تو بندہ لگتا ہی نہیں، یہ تو لگتا فرشتہ ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ ترس ہی نہیں آیا کہ ذبح بھی ہوں گی میرے واسطے، تو میں انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ ان ھذا الا ملک کریم۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہتی ہے یہ ہے جس کے بارے میں تم کہتی تھی تیرا زور نہیں چلا، تم نے بھی لگا کے دیکھ لیا، تمہارا چلا، تمہارا بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساری کہنے لگی کہ اس کو سزا دینی چاہیے، یہ ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ اب
تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ ماحول، یہ گھر، یہاں کی یہ نعمتیں، یہاں کی راحتیں، آسائشیں، یہ میرے لیے فتنہ بنی ہوئی ہیں۔ مولا میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں اپنی پاک بازی کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے جیل میں بھجوانا چاہتی ہے تو مولا مجھے جیل پسند ہے، رب السجن محبوب، جیل میں چلیے۔ اور جیل میں پھر اللہ رب العزت نے ان کو موقع عطا فرمایا۔ جو لوگ ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ان کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کا واز یوسف علیہ السلام کا بڑا زبردست واز ہے، لیکن موقع نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل سے بات کر سکوں۔ میں وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیل سے نکلے، خواب کی تعبیر بتائی، اللہ اکبر۔ یہاں ایک بڑے نقطے کی بات ہے کہ 7 سال جیل تھی، 7 سال گزر گئے، اللہ اکبر۔ تو جب وہ آدمی رہا ہوا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنی ڈیوٹی پہ پھر چلا جائے گا، اپنی ڈیوٹی پہ پھر چلا جائے گا، یا صاحب سجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جو پلانے والا ہے اس کو ڈیوٹی مل جائے گی، اور جو کھانا کھلانے والا ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ فیصلہ فتح کو متحد اللہ سے وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی، اور جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا تو اس کو کہنے لگے تو اس بادشاہ کو پانی پلاتا ہے تو جائے گا نا وہاں تو میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ بے قصور جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ غلط بات تو نہیں کی، اس سے کہا کہ میری سفارش کر، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اس کو بلا دیا اور اللہ کو غیرت آ گئی کہ کہنا تو مجھے چاہیے تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو جا کے کہو۔ تو شیطان نے اس کو ایسا بلایا فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال اور جیل میں پڑے رہے۔ اللہ، اس لیے لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے، لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ میرے مولا تیرے سوا میرا کون، تیرے سوا میرا کون۔ یوسف علیہ السلام کو 3-4 سال اور جیل پڑ گئی، اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ تعبیر کی، تو تعبیر کی بالکل بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعتاً یہ تو میرے خواب تسلی والا خواب، مجھے خواب کی تعبیر مل گئی۔ تعبیر ہی نہیں ملی، تدبیر بھی مل گئی، کہا پڑے گا اور اس قید سالی کو کنٹرول ایسے کرنا ہے، تدبیر بھی مل گئی، خواب کی تعبیر بھی مل گئی اور قید سالی کو کنٹرول کرنے کی تدبیر بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ کہتا جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب ہر کارا آیا کہ جی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، آؤ۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، جو مجھ پر الزام لگا ہے، جھوٹا الزام، پہلے اس کی تحقیق کرو، میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے الزام کی تحقیق کرو، مجھ پر جو الزام لگا ہے، میرے پاک دامن کو داغدار کیا گیا ہے، پہلے اس کی تحقیق کرو پھر آؤں گا۔ بلا لیا ان سب دیکھ مار، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم ساری مل کے یوسف کو بہکا رہی تھی کیا کیا تھا تم نے؟ قرآن کہتا ہے ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ساری کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بری ہم تھی، یوسف پاک باز تھا، بری ہم تھی، یوسف پاک باز تھا۔ کیسے میرے اللہ نے اللہ اکبر فیصلے کروائے اور یوسف کو بے داغ پاک باز عفت پاک ثابت کیا میرے مالک نے۔ وہ ساری چکر چلانے والی اور ساری اللہ اکبر ڈورے پھینکنے والی اور جال پھینکنے والی کہہ رہی ہے ما علمنا علیہ من سوء، اور پھر وہ بڑی بیگم جو ہے کہتی ہے الآن حسس الحق انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اب تو حق آشکار ہو گیا، میں نے اس کو بہکایا تھا، میں نے اس کو پھسلایا تھا، میں نے اس کو پھانسا تھا، میں نے چکر چلایا تھا، انہ لمن الصادقین، یہ پاک باز، یہ سچ ہے۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا دنیا کو، میرا اللہ بڑا زبردست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عزیز زبردست ہے وہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اب بادشاہ نے کہا کہ لے کے آؤ۔ جب گئے تو کہتا ہے جی اللہ اکبر، میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدمت سر انجام دیں اس کام کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کہنے لگے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانہ دے دو، جتنا غلہ اناج اور جتنا کنٹرول ہے خزانے کا یہ سارا میرے سپرد کر دو۔
تو مال اور خزانے کا انچارج مجھے بنا دو، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو صلاحیت دی ہو تو وہ اپنی صلاحیت پیش کر کے کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے، جائز ہے۔ انسان کے اندر صلاحیت ہو، انسان آگے بڑھ کے ذمہ داری لے سکتا ہے، لیکن صرف انسان ذمہ داری لینے کے لیے آگے بڑھے اور پوری نہ کر سکتا ہو تو پھر یہ خیانت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر، اب وہ جو قحط پڑا تھا، شام میں بھی قحط، عراق میں بھی قحط، مصر میں بھی قحط، سودان میں بھی قحط، قرب و جوار کے علاقے میں سارے قحط، اللہ اکبر، 7 سال کا قحط، اللہ اکبر، سب شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، 7 سالوں کا بارش ہی نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ اب جب شام کے لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ مصر میں کچھ ہے، مصر آج بھی بڑی زرخیز زمین ہے، میں گیا ہوں مصر میں، جیسے پاکستان کی زمین ہے نا، یہاں کے لوگ دیہاتی کاشتکار ہیں، اسی طرح کا وہاں بھی ماحول ہے، اسی طرح گنا، گندم، یہ چھوٹا کسان جو ہے نا لگے ہوتے ہیں جیسے یہاں ہمارے، اور مزاج بھی ملتا ہے، نعرے مارنے والے، اور لائی لگ جدھر کسی نے لگایا ادھر لگ گئے، ایسے ہی لوگ وہاں کے مصر کے بھی ہیں۔ تو بڑا زرخیز علاقہ ہے، تو وہاں بڑا غلہ اور اناج تھا، تو یہ لوگ وہاں سے آئے کہ جی مصر سے ملتا ہے، وجاء اخوۃ یوسف ودخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام 7-8 سال کے تو تھے، 7-8 سال کے تو تھے جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا، اور بھائیوں کو نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوسف یہاں ہو سکتا ہے، ہم لوگ ان کے کہنے لگے کتنے لوگ ہو تم؟ کہنے لگے ایک ہمارا ابا ہے، ایک ان کی اہلیہ ہے، ایک ہمارا بھائی ہے ان کے پاس، اور یہ ہم لوگ ہیں 10، اللہ اکبر، 10 لوگ ہم ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارا بھائی بھی ہے ادھر، تمہارے والد صاحب بھی ہیں، اور ایک ان کی اہلیہ بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب آئندہ اگر آؤ نا تو جس بھائی کو وہاں چھوڑ کے آئے اس کو ساتھ لے کے آنا، اس کو ساتھ لے کے آنا، اگر ساتھ نہ لائے، اس لیے کہ راشننگ ہو رہی ہے نا، بندوں کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور جتنے بندے ہیں ان کے حساب سے راشن ملتا ہے، ان کے حساب سے راشن ملتا ہے۔ کہنے لگے اس کو ساتھ لے کے آنا ہے، میاں صاحب کو تو نہ لانا ساتھ، بوڑھے بڑے میاں ان کو نہیں لانا، لیکن وہ جس بھائی کا ذکر کر رہے ہیں اس کو ساتھ لے کے آنا، اللہ اکبر۔ اور اپنے ان لڑکوں کو کہا کہ یہ جو پیسے لے کے آئے ہیں نا غلہ خریدنے کے لیے، یہ ان کے غلے میں واپس ڈال دو، پیسے نہ لینا ہے، مفت دے دو، اللہ اکبر۔ جب واپس گئے تو بڑا والد صاحب نے پوچھا، یعقوب علیہ السلام نے، سناؤ کیسے؟ کہنے لگے جی بڑی خوشی کی بات ہے، غلہ تو مل گیا ہے لیکن آئندہ کے لیے راشن ملا ہے، کچھ وقت گزرے گا، دوبارہ پھر وہیں سے لانا پڑے گا، منع من الکیل، آئندہ نہیں ملے گا جب تک بھائی کو ساتھ نہ لے کے جائے، ارسل معنا کھانا، اب بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجے، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، تم پر اعتبار کر لوں جیسے پہلے میں اعتبار کیا تھا، تم نے کہا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو کوئی نقصان پہنچا دے تو پھر ہمارا کیا فائدہ، ہم تو قربان ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ ایسی باتیں کر کے یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے تھے، اور اب کہتے ہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ویسے ہی کرو گے جیسے یوسف کی تھی، جیسے یوسف کی حفاظت کی تھی، اللہ اکبر۔ کہنے لگے نہیں ابا جی کیا کریں، اب تو اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا۔ پھر جب غلہ کھولا اور نکالا تو پیسے بھی واپس آ گیا، کہنے لگے حاضی بذاتنا ردت الینا ابا جی، اور کیا چاہیے، پیسے بھی واپس مل گئے، غلہ بھی آ گیا، اب اس کو لے کے جائیں گے تو اللہ رب العزت پیسے، رب العزت غلہ بھی دے دے گا، اور ایک بھائی کا اور زیادہ حصہ دے گیا۔ نزداد کہنا بھائی ضرورت تھی، بھوک تھی، قحط تھا، احتیاج تھا، کہنے لگے چلو جاؤ لے جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ شہر کے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، یہ شام کے لوگ، یہ فلسطین کے لوگ، نبیوں کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے، یہ اللہ اکبر بڑے بڑے خوبرو جوان، دبنگ جوان، گرانڈیر جوان، اور کہنے لگے تم ایک ہی جگہ سے سارے نہ داخل ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے،
اس جوانی کو اس حسن کو کتے نظر نہ لگ جائے، وکھرے وکھرے داخل ہوا ہے۔ اللہ ادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں بچا تو نہیں سکتا، کام تو اللہ کا ہے، جو اس کی تقدیر ہے وہ ہو کے رہے گی، میں بچا تو نہیں سکتا، لیکن یہ تدبیر ہے کہ الگ الگ داخل ہو۔ انہوں نے اپنے ابا کی بات پر عمل کیا، الگ الگ داخل ہو گئے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی گئے، حضرت بنیامین، فلما دخل علی یوسف آویٰ الیہ اخاہ، ان کو الگ لے گئے، یوسف علیہ السلام کو الگ لے گئے اور جا کے ملے، دونوں بھائی گلے ملے، پیار کیا، کہنے لگے لا تبتئس بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے رہے ہیں اس کا دکھ نہ کر، دیکھ اللہ نے مجھے کہاں پہنچایا ہوا اور تو بھی میرے پاس مل گیا، انشاءاللہ اللہ آسانیاں کر دے گا۔ لا تبتئس بما کانوا یعملون، لما جہزہم، جب ان کو سامان دیا تو نشانی کے طور پر کہنا کہ ان کو نہ بتانا، صرف ابا کو جا کے بتانا کہ یوسف بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور بڑے مزے میں رہ رہا ہے اور یہ اس کا پیالہ لے کے آیا ہوں میں نشانی کے طور پر۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، یہ ابا کو جا کے دکھا دینا کہ یوسف کا پیالہ لے کے آیا ہوں میں۔ بنیامین کے اللہ اکبر غلے کی جو تھیلا تھا اس کے اندر انہوں نے پیالہ ڈال دیا، یہ کسی کو نہیں پتا، بنیامین کو پتا ہے، یہ یوسف کو پتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نہ بھائیوں کو پتا ہے نہ کارندوں کو پتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ قافلے والے گئے تو جو پیمانہ تھا لوگوں کو غلہ ناپ ناپ کے دینے کا وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا، وہ آگے پیچھے ہو گیا، آگے پیچھے ہوا تو ڈڈیا پڑ گئی۔ وہ جو وہاں کارندے تھے انہوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، وہ مل نہیں رہا، وہ کہنے لگے وہ قافلے والے آئے تھے کہیں وہی ساتھ نہ لے گئے، اللہ اکبر، وہی ساتھ نہ لے گئے۔ تو انہوں نے قالوا یا ایھا العیر انکم لسارقون، او قافلے والوں واپس آؤ، تم چوری کر کے لے گئے، وہ مل نہیں رہا پیمانہ، وہ کہاں گیا؟ قالوا ماذا تفقدون، کیا گم ہوا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا جس کے ساتھ غلہ ناپ کے دیتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ جو بڑا ان کا میر منشی تھا وہ کہنے لگا کہ ایک اونٹ کے غلے کا بوجھ میں آپ کو اضافی دوں گا جو وہ تلاش کر کے دے گا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہنے لگے کہ ہم یہاں چوریاں کرنے تھوڑے آئے ہوئے ہیں، فساد کرنے تھوڑے آئے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم تو یہاں غلہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے نہیں وہ مل نہیں رہا، آپ کی تلاشی کی جائے گی، سارا غلہ اتارا جائے گا، تم نے اس کو کہیں غلے میں چھپا لیا ہے، وہ قیمتی ہوگا، سونے چاندی کا بنا ہوا ہوگا، بادشاہوں کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں۔ اور مصر کے اندر تو جو سونا ہے نا، سچی بات ہے، ان کے میں نے وہ تابوت دیکھے جن کے اندر ان فرعونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تابوت سونے کے، ان کی کرسیاں سونے کی، جوتے سونے کے، پلنگ جو ہے وہ سونے کی تاروں کے بنے ہوئے، بڑا سونا ان کے پاس، اتنا سونا ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو وہ خیر ان کا جو پیمانہ تھا انہوں نے تلاش کرنے کے لیے جب وہ سارا کچھ اگلوایا، فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پہلے بڑے بڑے بھائیوں کے جو تھے نا وہ غلے کے خرجیاں، ان کو الٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، الٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، الٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہیں سے کچھ نہیں نکلا۔ فَاسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، آخر میں بنیامین کا کھولا گیا تو وہاں سے وہ تو نہیں نکلا، پیالہ نکلا۔ کہنے لگے اللہ آتا اور کام پہ گیا، دو بڑی کاروائی پہ گئی، یوسف کا پیالہ انہوں نے اس پہ ڈالا ہوا ہے۔ اب بنیامین بتا بھی نہیں سکتے کہ بھائی نے کہا بولنا نہیں، بتانا نہیں۔ اب یہ تو راز تھا اور یہ راز یہاں فاش ہو گیا، اب چپ کے سوا کچھ نہیں، وہ تو کچھ نہیں بول رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل، اس نے چوری کی ہے نا، اس کا بھائی بھی چور تھا، فاسرھا یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے دل میں چھپائی رکھا، چوری کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں کہانی بنائی ہوئی ہے کہ ان کی پھوپھی نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا تو ان کو
اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ چیز ان کو دے دی تھی اور پھر ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے ان باتوں کی کیا حقیقت ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے چوری کوئی نہیں کی تھی. اللہ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. یوسف علیہ السلام نے کہا غلط تم ہو، برے تم ہو، اور جو تم باتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہی ان کو بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم بما تصفون. اب وہ کہنے لگے کہ اب تم نے خود ہی کہا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے. چور کی سزا یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کو چوری کی سزا یہ ہے، چور کی سزا یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ جس کی چوری ہوئی ہے جتنی دیر تک اس کی وہ چوری کی قیمت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو غلام بنا کے اس سے خدمت لے. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے اگر 1000 روپے کی چوری کی ہے تو 1000 روپے کی مزدوری کرنے تک یہ اس کا غلام رہے گا، بیگار کرے گا، نوکری کرے گا اس کی 1000 روپے تک. اور اگر 1,00,000 روپے کی ہے تو 1,00,000 تک اس کی مزدوری کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہے اس کی سزا، یہ ہے اس کی سزا. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تم نے خود ہی کہا کہ یہ اس کی سزا ہے، اور ویسے قانوناً اگر وہ اپنے بھائی کو وہاں رکھنا چاہتے تو جس طرح آج کل ویزے کی پابندیاں ہیں نا، وہ دوسرے ملک سے آئے یا رہ نہیں سکتا حکومت کی اجازت کے بغیر، وہ رہ نہیں سکتے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ. اللہ ہی وہ تدبیر کرتے تو رہ سکتے تھے، وگرنہ یوسف کے بس میں نہیں تھا کہ وہ جو ویزے کے قوانین ہیں ان کو بدل دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رہ جائیں گے اور بطور سزا کے باہر رہ گئے. وہ کہنے لگے جی ان کو بھیج دے، ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں. کہنے لگے نہیں بھائی، جس کے اوپر جو ہے نا یہ سزا لاگو ہوتی ہے وہی رہے گا، دوسرے کو ہم نہیں پکڑیں گے. تو وہ بھی یوسف علیہ السلام پہلے وہاں تھے، دوسرا بھائی بھی وہاں رہ گیا، تیسرا بھی ادھر رہ گیا. کہنے لگا ابا کو جا کے کیا جواب دیں، ابا کو جا کے کیا جواب دیں. پہلے ظلم کیا ہم نے، اب ایک اور پھنس گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اللہ اکبر. تو اب جا کے انہوں نے کہا کہ ابا جان ان ابنا کا ساتھ، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور چوری کی وجہ سے ہماری بے عزتی بھی ہوئی اور وہ تو پکڑا گیا اور دوسرا وہاں رہ گیا، اب ہم کیا کریں. اب یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کا غم تازہ ہو گیا. پہلے ایک یوسف کا غم تھا، اب 2 اور وہاں رہ گئے، اب غم 3 گنا بڑھ گیا. اللہ اکبر. پہلے ہی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، پھر کہنے لگے یا صفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ربی عزتنا من الحزن فهو کظیم. کہنے لگے یوسف کو بھول جاؤ، عرصہ ہو گیا، یوسف ختم ہو گیا ہوگا، ابھی یوسف کو روتے رہتے ہیں. اللہ. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، میرا غم، میرا دکھ، میری تکلیف میں اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں. بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ. مجھے جبریل نے بتایا کہ یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ میل کروائے گا تیرا ان کے ساتھ. اللہ اکبر. لیکن صبر نہیں آتا. ماں باپ کو بچے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کیا ہوتا، تو اب تو مدتیں گزر گئی، باپ کو صبر نہیں آتا. کہنے لگے اچھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ. جاؤ میرے بیٹو، تلاش کرو، جستجو کرو، ڈھونڈو بھی یوسف وَأَخِيهِ، یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. اللہ، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب دوبارہ آ گئے، اب دوبارہ آ گئے. فلما دخلوا علی یوسف، یوسف کے پاس آئے. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے جناب علی، مسرا واہلنا ظلم، مارے ہوئے ہیں بھوکوں کے، فاقوں کے، تنگیوں کے، ناداریوں کے، اور بہت ہی تنگ دستی کے اندر ہیں. مسرا واہلنا ظلم وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور جو ہمارے پاس پیسہ ہے، کرنسی بھی بڑی بے قیمت ہے. آج ہماری کرنسی افغانستان سے بھی نیچے چلی گئی.
بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلی گئی. بے قیمت کرنسی لے کے آئے ہیں بذات مزجات جس کا خریدار ہی کوئی نہیں. فاوفلن الکیلا، یہ قیمت تو پوری نہیں، پیسے تو پورے نہیں، لیکن آپ غلہ پورا دے دیں، قیمت تھوڑی ہے پورا دے دیں، اور پھر بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی وتصدق علینا، صدقہ دے دیں، اللہ خیرات کر دیں، بھیک مانگ رہے ہیں صدقہ دے دیں. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو خیرات مانگتے سنا تو دل پگھل گیا، دل پگھل گیا. اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ اکبر، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 ہے؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِي، میں تخت پہ بیٹھا ہوا یوسف ہوں اور یہ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا میرا بھائی. قد من اللہ علینا، میرے اللہ کا احسان ہے، تم نے کنویں میں پھینکا، اللہ نے محل میں پہنچا دیا، محل والی نے جیل میں پہنچایا، میرے اللہ نے تخت میں پہنچا دیا. تم مجھے مٹانے والے تھے، آج اللہ نے بکاری بنا کے تمہیں میرے سامنے کھڑا کر دیا. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر. اللہ اکبر، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ ہے اس سورت کا سبق. لوگ اس کو حسن و عشق کا قصہ بناتے ہیں، یوسف کا حسن اور زلیخا کا عشق سنا کے لوگوں کو، لوگ 6 مہینے اس قصے کے اندر، یوسف زلیخا فارسی کی بھی ہے اور پنجابی کی بھی ہے. ہمارے بھی ایک بزرگ ہیں مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھی ہے. تو لوگ بڑا اس کا دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن قرآن نے جو سبق دیا وہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور اپنے آپ کو قابو رکھے، جذبات کی رو میں نہ بہے اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ ایسے نیکوکاروں کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے. یہ ہے اس سورت کا درس. اور اللہ نے یوسف کی بھی حفاظت فرمائی، اور وہ صبر اور تقوی کا پیکر تھے، اور اللہ نے میرے نبی کی بھی حفاظت فرمائی. اور میرے نبی جیسا صبر، میرے نبی جیسا تقوی کسی کا ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام المتقین، وہ سارے تقوی شعاروں کے امام ہیں اور سارے صبر کرنے والوں کے رہبر اور پیشوا ہیں. اللہ اکبر، ان جیسا صبر کس نے کیا؟ طائف والوں نے کس طرح دکھ دیا، کس طرح اذیت دی، ساری زندگی یاد رہا کہ مجھے طائف والوں نے ستایا تھا. لیکن وہ فرشتہ آیا جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ پہاڑوں کو ہلائے اور طائف والوں کو پیس ڈالے، مکے والوں کو پیس ڈالے. لیکن یہ میرے نبی کا صبر ہے. اللہ اکبر. فرمایا نہیں، میں ان کے لیے تباہی نہیں مانگتا، میں ان کے لیے ہدایت مانگتا ہوں. یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ان کو ہدایت مل جائے. میرا صبر ہے، میں ان کو معاف کر دوں. اللہ، یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ تقوی اور صبر. اور پیچھے سورۃ آل عمران میں یہ بات گزر چکی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھے حالات ملے تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں برے حالات ہوں تو یہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کافروں کی تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کس چیز کے ساتھ؟ تقوی اور صبر کے ساتھ. ان اللہ بما یعملون محیط. یہ ایٹمی طاقتیں، یہ سپر پاوریں، یہ اکانومی کے یہ بڑے بڑے بزرگ محل، کیا کہتے ہیں ان کو، جو سارا کنٹرول کیے ہوئے پوری دنیا کی معیشت اور اکانومی کو، یہ جو مرضی کر لیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تمہارے اندر تقوی اور صبر ہونا چاہیے. اور آخری بات، اللہ اکبر، وہ کیا؟
ان ربی لطیف لما یشاء، جو میرے رب نے کرنا ہوتا ہے ایسے خفیہ طریقے سے کرتا ہے، لوگوں کو نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کنویں میں ڈال دیا، لیکن کنویں میں گئے نہیں، محل میں آ گئے، محل سے نکالے لوگوں نے دیکھا جیل میں پڑ گئے، جیل میں گئے تخت پہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب ان ربی لطیف لما یشاء، جو اس نے کرنا ہوتا ہے ایسے خفیہ طریقے سے کرتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اب بھی ہوگا انشاءاللہ، اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور سچے مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور جتنے جھوٹے کھوٹے منافق دشمن اللہ کے کافر مشرک جتنے ہیں یہ سب مغلوب ہوں گے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور میرا رب اپنے کام کے لیے غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ وہ دن دکھا دے، اللہ ہماری زندگی میں دکھا دے، اللہ تیرے دین کا غلبہ ہو، تیرے دین کے سچے علم برداروں کا غلبہ ہو، اور تیرے دین کو مٹانے والے یہ دین کے سامنے مغلوب ہو جائیں۔ یا اللہ ان کو مٹا دے یا ان کو مغلوب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان